بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک عابد نوجوان تھا اور وہ زنبیلیں بیچا کیا کرتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ عابد نکلتا ہے زنبیلیں لے کر اور گزرتے ہوئے گلیوں سے آواز دیتے ہوئے جا رہا ہوتا ہے۔ عابد ہے اور اس کے بھوکے بچے بھی بھوک کی وجہ سے تلملا رہے تھے، اور اس نے حلال روزی کمانے کے لیے جب نکلتا ہے تو ملکہ کی نظر اپنے قلعے کے اوپر سے اس نوجوان پر پڑتی ہے۔ ملکہ اپنے وزیروں کو بھیج کے اس کو طلب کرتی ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے تو ملکہ اس سے کہتی ہے کہ میں تو تیری ساری زنبیلیں خرید لوں گی، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے؟ کہنے لگا کیوں نہیں ملکہ، میں تو خوش ہوں۔ ملکہ کہنے لگی مجھے ان زنبیلوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، دیکھ میرے پاس تو سونا چاندی ہیرے موتی ہر چیز یہاں جڑی جمی رکھی ہوئی ہے، جتنا چاہے تیرا دل کرے تو لے لے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ میری آرزو ہے کہ تجھ سے ملاپ کروں، کیا اس آرزو کو پوری کرے گا؟ اس نوجوان کے دل میں اللہ کا خوف تھا اور ڈر تھا۔ اس نے کہا واللہ ایک زنبیل بھی میری نہ بکے کوئی بات نہیں، لیکن اتنا ناراضگی والا عمل جو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے میں نہیں کر سکتا، اور میں نہ میری جرت ہے اور میں شادی شدہ ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ملکہ کہنے لگی اور ڈرانے لگی اور کہنے لگی اگر تو یہ نہ کیا تو پھر دیکھ میں ساری یہاں لوگ اور فوج کو بلا لوں گی اور تجھے تہمت زدہ کر کے بیچ چوراہے پر بیچ شہر کے اندر تجھے سولی پر لٹکا دوں گی، تیری زنبیلیں بھی گئی، تیری بچی کچی عزت بھی نیلام ہو گئی۔ دیکھ ایک طرف سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات ہے، ایک طرف میں حسن و جمال اور خوبصورتی میں لاجواب ہوں، اور تجھے میں اپنی طرف بلا رہی ہوں۔ ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف تیری غربت اور یتیمی والی زندگی ہے، کس کو اپناتا ہے؟ کرتا کیا نہ کرتا اس نوجوان نے یہ سوچا کہ اتنا برا عمل کرنے سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں۔ اس نے ملکہ سے کہا ملکہ ٹھیک ہے میں تیری خواہش اور آرزو کو تو پوری کروں گا، تمنا ہے کہ میں تیرا ایک مرتبہ اتنا بڑا محل اور قلعہ دیکھ لوں۔ اس نوجوان نے یہ کیا کہ اپنا آرزو ظاہر کیا کہ مجھے تیرا یہ قلعہ دیکھنا ہے۔ جب اس نوجوان نے یہ بات کہی تو ملکہ نے 2-4 فوجیوں کے ساتھ میں اس کا قلعہ دکھانے کے لیے اس کو بھیجا۔ اب یہ نوجوان جس کے دل میں اللہ کا خوف تھا اور یہ برائی سے بچنا چاہتا تھا، قلعہ دیکھتے دیکھتے قلعے کی اوپر کی بلند عمارتوں تک پہنچ جاتا ہے اور آسمان کی طرف نظر اٹھا کر کہتا ہے الہی میں ایک غریب ہوں، نوجوان ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میں حلال کھلاتا ہوں، آج مجھے حرام کا منہ دیکھنا پڑ گیا۔ اللہ میں یہ عمل نہ کروں تب بھی میں تہمت زدہ ہو کر مر جاؤں گا اور لوگ مجھے مرنے کے بعد ذلیل و رسوا کریں گے۔ الہی مرنا تو ایک بہت سنگین برا عمل ہے، لیکن کروں کیا نہ کروں؟ یہ ایک طرف تو مجھے زنا کی دعوت دیتی ہیں اور ایک طرف تیرا حکم ہے جو یہ نہ کرنے پر میرا دل مچلتا ہے اور تڑپتا ہے کہ میں اس جیسا عمل کیسے کر پاؤں۔ اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، میں اوپر سے نیچے ایک چھلانگ لگا رہا ہوں۔ اللہ بس تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں اور اس عمل سے بچنا چاہتا ہوں، ایک کہہ کر اس نوجوان نے اوپر سے چھلانگ لگا دیا اور کود دیا۔ اللہ کی عزت و جلالت اور جوش میں آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی تو اللہ پاک نے فوراً جبرائیل جیسے فرشتے کو زمین پر اتارا اور نورانی پروں کے ذریعے اس نوجوان کو زمین پر لگنے سے پہلے اللہ نے حکم اتار دیا کہ جبرائیل جاؤ، وہ نوجوان جو میرے خوف سے اور میرے ڈر سے اور میری محبت میں اپنی جان دے رہا ہے، قبل اس کے کہ وہ زمین پر لگے تم اپنے نورانی پروں میں اس کو تھما لو۔ اور فرشتہ آیا اور اس نورانی نوجوان کو اپنے پروں میں لیا اور زمین پر اتار دیا۔ اب یہ نوجوان ہامتے کامتے اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے ہوئے اپنے گھر چلا، زنبیلیں چھوڑ گیا، اپنا کاروبار بھول گیا۔ اب وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اللہ کی قدرت، جب انسان گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کیسے اتار دیتا ہے۔ گھر گیا تو بیوی کی نظر پڑتی ہے، وہ کہتی ہے اپنے بچوں سے کہ آج ہمارے لیے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے، کیونکہ ابا کی ساری زنبیلیں بک چکی ہیں اور ابا نے بہت سارا مال ہمارے لیے کما کر لایا ہے۔ بچے مارے خوشی کے لہلہا اٹھے اور خوشی سے جھومنے لگے۔ اب نوجوان کے آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ رو رہا تھا اور بیوی سے گلے لپٹ کے سارا واقعہ سنایا۔ بیوی بھی رو رہی ہے اور بچے بھی رو رہے اور شوہر بھی رو رہا۔ اتنے میں پڑوس کی ایک عورت اس کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے اماں مجھے تھوڑی آگ کی ضرورت ہے، تیرے گھر میں تو چولہا جلا ہوا ہے، مجھے تھوڑی آگ کی ضرورت ہے،
کہنے لگی میرے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، میرے گھر میں آگ کہاں سے جلنے لگی؟ جب قریب جا کر اندر کے حال میں دیکھنے لگی تو چولہے میں یقیناً آگ جلی ہوئی ہے اور روٹیاں پک پک کر کے تنور سے باہر جڑی ہوئی ہیں۔ یقیناً جو اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے رزق کا انتظام کرتا ہے۔